السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 14 اگست آ رہی ہے جو پاکستان کا یوم آزادی ہے، تو اس پر لوگ جشن منائیں گے۔ کوئی ون ویلنگ کرے گا، کوئی باجے بجائے گا، کوئی اپنا پورا جسم جو ہے وہ رنگ سے بھر دے گا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہی نہیں تھا کہ اس پر ہم باجے بجائیں، لوگوں کو خواہ مخواہ تنگ کریں، یہ بھی نہ دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہے، یہ بھی نہ دیکھیں کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست بنائی جائے جس میں اسلام کے جو قانون ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، ان پر عمل درآمد ہو سکے اور ہم غیر مسلموں کو بتا سکیں کہ اسلام ہے کیا، جس طرح خلفائے راشدین نے اسلام کا نظام قائم کیا تھا۔ اگر آپ نے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس 14 اگست پر درخت لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کھجور کا درخت لگا رہا ہو اور قیامت برپا ہو جائے، اس کو مہلت ملے درخت لگانے کی، تو وہ اس کو گاڑ دے۔ یعنی کہ اسلام میں درخت لگانے کی اتنی امپورٹنس ہے، اگر قیامت بھی برپا ہو جائے اور ایک شخص درخت لگا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درخت لگاتا رہے۔ دوسری روایت بھی السلسلۃ صحیحہ کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو اس میں سے انسان کھاتے ہیں یا چوری ہو جاتا ہے یا پرندے کھاتے ہیں یا جانور کھاتے ہیں یا کوئی مانگ کر کھا لیتا ہے، تو وہ سب کا سب جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اس کے نیچے کوئی بیٹھے گا اس کی چھاؤں میں تو آپ کا اس کو بھی اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لکڑی کاٹ کر لے جاتا ہے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے، تو اس سے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اس لیے تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور درخت لگانے کی ترغیب دلائیں۔ یہ جو السلسلۃ صحیحہ کی کتاب ہے، اس میں تمام کی تمام احادیث جو ہیں وہ تخریج کے بعد صرف اور صرف صحیح احادیث ہیں، اس میں کوئی بھی ضعیف احادیث نہیں ہے۔ السلام علیکم۔